السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 116 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرکا کہ شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کا، ویغفر اور بخشے گا ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن جس کو یشاء وہ چاہے، ومن یشرک اور جس نے شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کا فقط ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالم بعیدہ گمراہی دور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس سے کم ہوگا اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو بلا شبہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے۔ شرک کا جو لفظی مطلب ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ اشتراک کر لینا یا کسی کے ساتھ مل جانا۔ تو شرک جو لفظی مطلب ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں مل گئے، دو لوگوں نے مل کر جوائنٹلی ایفرٹ سے کوئی کام کیا، لیکن جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ ہے کہ وہ طاقتیں یا وہ اختیارات جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کو کسی بھی دوسرے انسان یا دوسری چیز کے ساتھ منسلک کر دینا، یہ تقسیم اور تصور باطل ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں دو جہتوں میں ہمیں شرک کو سمجھنا ہے۔ ایک یہ کہ وہ فورس ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے، یعنی کہ مختلف عوامل جو کائنات میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، ان کو چلانے کے لیے، ان کا انتظام کرنے کے لیے بھی کوئی ایک طاقت چاہیے۔ مشرکین کا خیال یہ تھا، اور عام جو انسان اپنے عہد طفولیت میں تھا اور اس کا ذہن اتنا میچور نہیں ہوا تھا، تو وہ یہ سوچتا تھا کہ ایک طاقت یہ سارے کام نہیں کر سکتی، لہٰذا اس نے کائنات کی ڈفرینٹ عوامل یا ڈفرینٹ جو اس کی چیزیں تھیں اس کو ڈفرینٹ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ یہ پانی کا دیوتا ہے، یہ ہوا کا ہے، اور اس طریقے سے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے طور پر اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذہن کے اختراع سے کوئی نئے نئے طریقے ایجاد کرتا رہا۔ اور لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک قوت ہے، صرف وحدانیت کیا ہے کہ اس پورے نظام کو پوری سمیٹری کے ساتھ صرف ایک قوت چلا رہی ہے جو حسن انتظام اور حسن خوبی سے چلا رہی ہے، اور اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق اللہ کائنات کو چلاتا ہے، اور وہی ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کے اندازے کے ساتھ مقرر کیا۔ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوائیں بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارشیں بیچتا ہے، وہی سورج چاند ستاروں کا رب ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز اس کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، وہ حسن تدبیر اور حسن انتظام سے ہر معاملے کو چلاتا ہے، اور یہ سب تصور اپنے ذہن سے نکال دینے کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ان چیزوں کو تصرف کر سکتا ہے یا ان چیزوں کو چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا جو ہماری ذات اس دنیا کو چلانے کا ایک انتظام ہے وہ کامل ہے، وہ مکمل ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ اس تک ہماری رسائی ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کی ذات کا ایک خاصہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جو انسانوں کی اپنی دنیا ہے، یعنی اس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے، ان کی سوسائٹیز ہیں، ان کی اکانومی ہے، ان کی پولیٹکس ہے۔ یہ چیزیں بھی اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ لیجسلیٹ کرے۔
کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں جاگنا ہے، کیا انسانی زندگی کا ایک ہیت اور فارمولا ہوگا، وہ کیا پہنے گا، وہ کیا کھائے گا، یہ بھی انسان کو اللہ ہی بتائے گا۔ اور یہ کیسے بتائے گا؟ باقی معاملات تو مثلاً سورج ہے، اس کی انسٹرکشنز اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیں اور اس کو آٹو پے کر دیا، اب وہ چیز وہ خود بخود وہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جو انسانی دنیا ہے اس کے لیے بھی قوانین وہی بتائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ وہ انہی قوانین کی اطاعت کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، اور رسول بھی انہی نظاموں کے قیام کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ تو شرک کیا ہوا پھر کہ وہ اختیارات اور وہ قوتیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہیں، ان میں کسی کو بھی اور کو شریک کرنا شرک ہے، خواہ یہ قوتیں باہر سے ہوں، خواہ یہ قوتیں خود انسان میں ہوں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا کہ انسانوں کا اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ اس لیے نہیں کہ شرک، اس قسم کے شرک سے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑتا ہے، اس کی حکومت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ انسان ایک چھوڑ لاکھوں دیوی دیوتا اپنا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے انسان کو فرق پڑتا ہے، اس سے انسان اپنے مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ تو شرک کرنے والا یا تو فطرت کی قوتوں میں سے کسی ایک کو بڑا مان کر خدا بنا کر اس کے سامنے جھکے گا، یا انسانوں میں سے کسی کو بالا تر سمجھ کر اس کی اطاعت کرے گا۔ جبکہ توحید یہ بتاتی ہے کہ انسان اس کائنات کی تمام قوتوں کے اوپر ہے، کائنات کی تمام قوتیں اس کے لیے تسخیر کر دی گئی ہیں، اور انسانوں کی تو اس لیے کسی بھی کائنات کی کسی بھی قوت، درخت، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، کسی کو بھی اپنے سے بڑا مان کر اس کی عبادت نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس سے خوف نہیں کرنا، اس سے رجا نہیں کرنا۔ اور جب انسانوں کی اطاعت کا معاملہ ہے تو انسانوں کی اطاعت میں تمام انسان برابر ہیں، یکساں طور پر واجب الاحترام ہے۔ کسی کا رنگ، کسی کی نسل، کسی کا پیسہ، کسی کی دولت، کچھ بھی اس کو اس چیز کا اختیار نہیں دیتے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سامنے جھکائے۔ اگر وہ یہ کرے گا، انسان کا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنا تذلیل انسانیت ہے، وجہ تذلیل انسانیت ہے۔ اس وجہ سے پھر انسان اس عظیم الشان مقام سے جو انسانیت کا مقام ہے، جو اشرف المخلوقات کا مقام ہے، اس سے گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایمان کے مقابلے میں کفر اور شرک دو اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ کفر تو یہ ہے کہ آپ سرے سے ہی انکار کر دیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ انکار کر دیں کہ اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے لوگ وہ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن شرک کیا ہے کہ انسان ان فطرت کی تمام قوتوں کو اور یا کچھ انسانوں کو اللہ کے مقام پر لے جائے، ان کو ان کے مقام سے اونچا لے جا کر ان کو ان اختیارات اور اقتدارات کا حامل سمجھ لے جو صرف اللہ کے لیے مختص ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ شرک کرنا قرآن حکیم میں ایک بہت ہی مستقل ٹاپک ہوگا۔ کیونکہ اس سے انسان کی سوچ، دیکھیں شرک ایکچولی سٹارٹ ہوتا ہے ہماری غلط سوچنے سے۔ ہمیں سوچوں کی اصلاح کی سب سے پہلے رہنمائی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے غور و فکر کریں، کسی ایک کائنات کی کوئی ایک ڈرائیونگ فورس تک آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر اس بات کو یقین رکھیں کہ وہ صرف واحد ہی ہے جو کہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ اس کے بعد جب ہم اپنی سوچوں کے مطابق کسی انسان کو اس کے مقام سے بلند کر کے اس کو دیوی یا دیوتا یا کچھ ایسی خدائی صفات کا حامل سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیٹیگوریکلی انڈورس کیا ہے اس چیز کو، بہت فورسفلی امفیٹیکلی انڈورس کیا ہے کہ جن کو تم خدائی کا شریک کرتے ہو ان کا کائنات میں کوئی حصہ نہیں، ان کا کائنات میں بالکل بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن جائیں گے اللہ کے پاس، تب وہ جو ان کے شریک ہوں گے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارشی ہیں یا ہمیں قریب کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ اسپیشل فیور لے کر دیتے ہیں، وہ انکار کر دیں گے ان کے شرک کا۔ تو
اس کی وجہ سے جب آپ شرک کرتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور اس کے نتیجے کے طور پر انسان بہت سی ایسی چیزوں سے خوف کھانے لگتا ہے جو جس کا خوف اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی اتھارٹی کا خوف، کسی اندیکھی حادثے کا خوف، یہ سوچ لینا کہ میرا رزق اور میری روٹی تو میرے باس کے ہاتھ میں ہے، اس کا خوف، پھر اس کے بعد انسانوں کے خوف کے آپ کے نقصان پہنچانے کا خوف۔ تو جو توحید ہے وہ انسان کو بے خوف کرتی ہے، توحید انسان کے اندر سے ہر قسم کا رعب ختم کر دیتی ہے۔ تو لیکن جو شرک ہے اس کے مقابلے میں وہ انسان کو اس کے مقام سے نیچے کر دیتا ہے، جس طرح کہ سورۃ الحج میں اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ شرک کرنے والا اپنے مقام بلند سے یوں گرتا ہے جیسے کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر آ گرے، یا کسی نوزائیدہ پرندے کے بچے کو چیل جھپٹ کر لے جائے۔ تو جب چیل جھپٹ کر لے جائے گی تو کیا ہوگا، وہ بچہ کچھ بھی اس کا نہیں بچے گا۔ تو ہوا تیز کے تیز جھکڑ کسی پرکاہ کو اڑائے لیے پھرے۔ تو جب یہ کیا مطلب ہے، انسان جب توحید سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے تو پھر وہ اپنی سوچوں یا دنیا کے بکھیروں میں یوں وہ اس چکر میں اس گن چکر بن جاتا ہے کہ اس کو پھر اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے۔ اسی لیے شرک سے جنت حرام ہے۔ کیوں؟ ان اللہ قد حرم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ناپسند کیا ہے، اور یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے جیسا کسی کو سمجھے، اللہ کے جیسا کسی کو سمجھے، وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی اپنی خواہش بھی ہو اور آپ اس کی بات مانیں اور اللہ کی نہ مانیں، اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی بڑا ہو، آپ اس کی بات مانیں اور اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ کے مقابلے میں آپ کی کوئی خواہش نفس ہو، آپ اس خواہش کی بات مانیں اور اللہ کی بات نہ مانیں، اس محبت کے مقابلے میں وطن کی محبت ہو، میاں بیوی بچوں کی محبت ہو، یہ سب شرک کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا محبوب اور مطلوب صرف اللہ ہونا چاہیے، ہم اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا مقصد ہماری زندگیوں میں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا اور اللہ کا تو ایک بڑا پرسنل تعلق تھا، وہ جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کے اعضاء کو درست کیا، جس نے اس وقت آپ کو تمام ضروریات مہیا کیں جب آپ اپنی ضرورت سے بھی واقف نہ تھے، اس وقت ماں کے پیٹ میں انسان بنا کر دنیا میں نکالا، ماں کو تم کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی، وہ رب اتنا مہربان، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تک ہماری عرضی پہنچانے کے لیے ہمیں کسی واسطے یا وسیلے کی ضرورت ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیونکہ جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ نے فرمایا میرے نزدیک ہونے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ محض ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شرک کرتے ہیں، تقلید میں بڑوں کی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی حکومت اور حق تسلیم کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، اللہ نے تخلیق کیا تو اب حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی دلیل نہیں کسی مشرک کے پاس کہ وہ کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ یقین کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ جیسا کوئی ہے، اللہ کی اولاد، یہ شرک ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دعا سنتا ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی شخص کسی بھی اور چیز کی بات نہ مانے، کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، وہ اپنی ذات کی کوئی مدار مان کر اپنے ہی ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
کیا ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے اقتدار، اللہ کی قدرتوں میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری کان، آنکھیں اور دل کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم ہر معاملات میں حکومت کرتا ہے، لیجسلیٹ کرتا ہے، وہ ملک ہے اور وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم تکلیف میں، امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے بس کی اس وقت سنتا ہے جب کوئی اس کی نہیں سنتا، اذا دعاہ فیکشف السوء، اس کی تکلیف ختم کر دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے ایسا معبود جو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی شخص تکلیف میں پھنس جائے، اندھیروں میں پھنس جائے، دریاؤں کی تاریکیوں میں اللہ کو پکارے، اللہ ہر جگہ سے اس کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو اسی چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اب اگر اللہ کی حکومت ہے، عبودیت صرف اللہ کی ہے، تو استعانت بھی صرف اسی سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ الصمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ دیکھیں تو صحیح، اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ریفرنس دیا قرآن پاک میں، ان کو ریفر کیا جو اپنے انسانوں کو گائیڈ کرتے تھے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ اس گھر میں مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بری کر دے کہ ہم بتوں کی پوجا اور پرستش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ نے شرک کرنا حرام قرار دے دیا۔ ان ربی حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ۔ اللہ فرماتا ہے حرام ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ پکارنا حرام ہے، یہ کہہ دینا حرام ہے کہ اللہ جیسا بھی کوئی ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کا محبوب نبی ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ سوچیں کہ اللہ بھی سنتا ہے اور نبی بھی سنتا ہے، یہ نبی اللہ کے نزدیک ہمارا سفارشی بنے گا، ہماری عرضی آگے پہنچائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ ہی ہے جو دور اور نزدیک سے ہماری فریاد سنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بوأنا ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ جب ابراہیم اس گھر کو بنا رہے تھے جس گھر کا نام بیت اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گھر کو پاک کر طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ قرآن پاک کو جب کھول کے پڑھیں تو ہر آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ جو شخص مشرک ہوتا ہے اس کے لیے اس کے عمل قبول ہی نہیں ہوتے، یہ حبط اعمال ہے۔ اس پر یہ جو شرک کرنا ہے یہ اعمال کو ضائع کر دیا کرتا ہے، سب کے سب اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، حتیٰ کہ وہ معافی مانگ لے، اللہ سے استغفار کر لے، بخشش مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں پتہ چلے کہ توحید کتنا امپورٹنٹ ہماری زندگیوں میں ایک میٹر ہے، کہ ہمیں
جب تک اس توحید کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمیں اپنی مقصد تخلیق کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔